جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ اگر ہمیں کوئی کام کروانا ہو کسی سے اور ہم اس کو کچھ انعام کا لالچ دیں، یار یہ کام کر دو پھر تم اتنا انعام دوں گا، تو جتنا بڑا انعام ہوگا ہمیں امید ہوتی ہے کہ وہ کام جلدی کرے گا۔ مثلا کسی کو کہا کہ 500 روپے دے دوں گا میرا کام کر دو، یا 5 لاکھ دے دوں گا کام کر دو، تو 5 روپے 50 روپے یا 500 روپے میں شاید وہ اتنا متحرک نہ ہو، لیکن 5 لاکھ سن کر تو بہت ہو جائے گا۔ تو بعض اوقات جو ہمارے کم علم مسلمان بھائی بہن ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ایسا ہی گمان کرتے ہیں، لہٰذا کتنی خواتین ایسی ہیں جو منت مانتے ہوئے بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، بیٹے کی نوکری نہیں لگ رہی، ویزا نہیں لگ رہا، تو اللہ کی بارگاہ میں ایک بھاری سی عبادت کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر میرا ایک کام ہو گیا تو 5000 نوافل پڑھوں گی، اور وہ سمجھتی ہیں کہ شاید اب 5000 کا جب میں نے ذکر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ میرا کام ضرور کرے گا 5000 کا۔ اگر کہتی میں 2 رکعت نفل پڑھوں گی، 2 رکعت سے کیا ہوتا ہے، بہت تھوڑا سا ہے، یہ تو معاذ اللہ شاید اثر نہیں کرے گا۔ یعنی یہ شیطان ہمارے ذہن میں ڈال رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے عقیدہ سیکھا نہیں ہوتا، اللہ کی معرفت ہمیں حاصل نہیں ہوتی۔ حالانکہ ان نادان بہن کو سوچنا چاہیے کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں 5000 نوافل پڑھوں گی اگر میرا کام ہو گیا، اور سوچتے ہیں کہ اب شاید اللہ تعالیٰ جلدی کام کر دے گا۔ حالانکہ میرا رب تو یہ بھی جانتا ہے کہ یہ پڑھے گی کہ نہیں پڑھے گی، اس نے تو ازل سے ہی تمام فیصلے فرما دیے ہیں، یہ کام ہوگا نہیں ہوگا یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہوگا تو ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ لیکن وہ ہماری جو اندر ایک مطلب کم علمی، اور معذرت کے ساتھ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ جو جہالت ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی کمی ہے، وہ ہمیں ایسے کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو اس لیے ہم اکثر یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ کی پہچان حاصل کریں۔ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کر یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ وحدہ ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے۔ یہ تو مطلب یہ کہ اچھی چیزیں ہیں، یہ بھی ہمارے عقیدے کا حصہ ہیں، لیکن اور زیادہ تھوڑی سی معرفت حاصل ہونی چاہیے، اور یہ باقاعدہ سیکھنے سے ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ شعر کیسا ہے، انسان کو سیرت سے پہچانو، گورے یا کالے سے نہیں، نفرت کفر سے کرو، کفر کرنے والے سے نہیں۔ یہ شعر صحیح ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، شعر اپنی جگہ فی نفسی بالکل ٹھیک ہے، لیکن تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ پہلے کالر منتظر ہے، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اچھا، یہ جو کویسچن کیا تھا کہ انسان کو سیرت سے پہچانو، گورے یا کالے سے نہیں، یہ مضمون بالکل اپنی جگہ درست ہے کہ ہمیں کسی کی رنگت سے یا کسی کی ذات سے انسان کو نہیں پہچاننا چاہیے، بلکہ دیکھنا ہی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی کتنی اطاعت کرتا ہے۔ اور یہ تو مطلب یہ کہ مذہبی اعتبار سے میں اس کر رہا ہوں، ورنہ لوگ اس کو نہیں دیکھتے۔ وہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ گورے کالے سے نہ پہچانو، کتنا فائدہ پہنچا سکتا ہے اتنا پہچانو، کتنا اس سے مطلب حل کر سکتے ہیں اتنا، ایسا نہیں ہے تو اس کو بھگا دو اور ورنہ اپنے سر پہ بٹھا لو۔ تو یہ نہیں، ہمیں اصل میں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی کتنی اطاعت کرتا ہے۔ اگر ایک آدمی نمازی ہے، باشرہ ہے، سچ بولتا ہے، وہ دھوکہ دہی نہیں کرتا، وہ لوگ انسانیت سے محبت رکھتا ہے، لوگوں سے محبت کرتا ہے، وہ ان کی خدمت کرتا ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ چیز ہمیں دیکھنی چاہیے۔ رنگت وغیرہ کا یہ تو ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، بات بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ دوسرا جو کہا کہ نفرت کفر سے کرو، کفر کرنے والے سے نہیں، بالکل یہ ہمارے اکابرین کا یہی مقولہ ہے کہ گناہ گار کے گناہ سے نفرت رکھو، گناہ سے نفرت رکھو، گناہ گار سے نہیں۔ ایسے ہی کفر سے نفرت ہونی چاہیے، کافر سے نہیں ہونی چاہیے۔ مطلب یہ کہ ہم اس کو حقیر سمجھیں، ہم اس سے ہاتھ ملانا چھوڑ دیں، ہم اس کو بالکل چھوت کی طرح سمجھنا شروع کر دیں۔ اگر ایسا کریں گے تو وہ دوبارہ اگر وہ اسلام کی طرف کیسے آئے گا؟ وہ آپ کے قریب آ کے اسلام کو قبول کیسے کرے گا؟ وہ کیسے ہدایت کی طرف آئے گا؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کفر سے بالکل نفرت ہونی چاہیے، لیکن کافر سے نفرت نہ کریں۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نفرت نہ کریں تو بہت زیادہ محبت کرنا شروع کر دیں، آپ دوستی کر لیں، نہ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، نہ خود آپ اسلام پہ چل رہے ہیں کہ وہ متاثر ہو کے اسلام قبول کر لے۔ جیسے آپ اکثر ہمارے بہت سارے بھائی بہن جو ہوتے ہیں یہ فیس بک کے اوپر غیر مسلمین سے دوستی کیے ہوئے ہیں۔ میں اکثر سمجھاتا ہوں کہ آپ سے ہو سکتا ہے آخرت میں پوچھا جائے کہ ایک غیر مسلم آپ کے قریب آیا تھا، آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی تھی کہ نہیں، اور اسے اسلام کی تعلیمات سے متاثر کر کے اسلام کے قریب کرنے کی کوشش کی تھی کہ نہیں۔ یہ الگ ایک مستقل چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کافر سے نفرت نہ کرو تو اس کے ساتھ کھاؤ پیو، گھومو پھرو، دوست بناؤ، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ صرف ہمارا تعلق ان سے ہونا چاہیے اتنا کہ ضرورت کے تحت ہو، جیسے آفس فیکٹری یا کالج میں ہیں تو جو ٹھیک ہے، محلے میں ہیں ٹھیک ہے، اور یا پھر آپ اس کو اسلام کی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ تعلق رکھیں، ویسے دوستی کرنا منع ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک جو میں نے مشاہدہ کیا ہے، اگر ماں باپ اپنی زندگی میں سب کچھ اپنی اولاد کو دے دیں، ہبہ کر دیں، تحفہ کر دیں، پراپرٹی نام کر دی، بینک بیلنس سارا دے دیا،
اور بڑے بھولے پن میں کہہ بھی دیتے ہیں بیٹا اب تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو تھا تمہیں دے دیا. تو غیر محسوس طریقے سے طبیعت بدلتی ہے، غیر محسوس طریقے سے. پہلے ابا جان کی اگر آمدنی کہیں سے آتی ہے، ان کو پینشن وغیرہ ملتی ہے، مکان کرائے پہ چڑھے ہوئے ہیں، دیگر پراپرٹیز ہیں، تو لہجے میں نرمی ہوگی. ابا جان، بھابیاں، بیوی بھی آ کے خدمت، ابو چائے پینی ہے تو بتائیے، بڑی خدمت ہے. اور جہاں ابو نے اپنا سارا سرمایہ دیا، اب ابو بول رہا بیٹی بہو چائے تو پلا دو. ارے بولتے رہتے ہیں یہ، کیونکہ سارا تو ہاتھ میں آ گیا. پھر بیٹا چڑچڑے پن میں مبتلا ہوتا ہے، ابا آپ تو پیچھے پڑ جاتے ہیں، امی آپ تو پیچھے پڑ جاتے ہیں. اس لیے ہم اکثر جب والدین مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم اپنے اولاد کو زندگی میں دینا چاہتے ہیں، دے دیں، تو میں کہتا ہوں ضرور دیں، لیکن اپنا حصہ بچا کر رکھیں، عزت بچا کر رکھیں گے. ہر ایک اولاد ایسی نہیں ہوتی ہے، خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ ہر اولاد بری ہوتی ہے، لیکن بہرحال ایک فطری تقاضا ہوتا ہے جب ماں باپ کو محتاج اور بالکل مال سے خالی محسوس کریں تو عام جو لوگ ہیں ان کی فطرت، ان کی طبیعت، ان کی کیفیت بدلتی ہے اور لہجوں میں، عمل میں حقارت پیدا ہو جاتی ہے اور اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کرتے ہیں. اسی طرح اگر ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور خاص طور پہ بیمار ہو جائیں، اب وہ کھانس رہے ہیں، ان کو ڈاکٹر کے لے جانا ہے، ٹائم دینا ہے اپنے کاروبار میں سے، نوکری میں سے، تو جو سعادت مند اولاد نہیں ہوتی کچھ عرصے میں فیڈ اپ ہو جاتی. اور بعض اوقات تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی منزل آسان کر دے، یعنی موت دے دے. ایسی ایسی صورتحال آتی ہے. حالانکہ یہ وہ وقت ہے کہ ایک ایک لمحہ جو ہے نا، ایک ایک لمحہ آپ جو ان کی طرف سے کوفت محسوس کر رہے ہیں لیکن اپنے نفس کو اظہار غضب سے روکتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، یہ آپ کی درجات کی بلندی کا سامان ہے، آپ کو اللہ کے قریب کر رہا ہے. اس کو تو ہمیں وسیلہ بنانا چاہیے اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قریب ہونے کا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 دوست تھے بنی اسرائیل کے، وہ کہیں سفر پہ روانہ ہوئے تو بارش شروع ہو گئی، ایک غار میں گھس گئے. اچانک وہ غار ایک بڑی چٹان تھی، غار کے دروازے کے آ کے گر گئی. اب اندر پھنس گئے. تو ان میں سے ایک نے دوستوں سے کہا کہ یار ایسا کرتے ہیں، ہم کسی ایسے عمل کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں جو ہم نے بڑے اخلاص سے کیا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں نجات دے دے. تو 2 نے جو پیش کیا وہ تو کچھ بھی کیا، ایک جو ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. اس نے کہا کہ یا رب کریم تو جانتا ہے کہ میں شام کو بکریاں وغیرہ چراتا تھا اور شام کو دودھ لاتا تھا، پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا پھر اپنی اولاد کو پلایا کرتا تھا. اور ایک دفعہ جب میں آیا مجھے دیر ہوئی تو میرے ماں باپ سو چکے تھے، تو میں دودھ کا پیالہ لے کر ان کے سرانے کھڑا رہا. میری اولاد بلکتی رہی دودھ کے لیے، لیکن میرا ارادہ یہی تھا کہ اٹھیں گے تو پہلے ان کو دودھ پلاؤں گا پھر اپنے بچوں کو. اور میں ساری رات وہ پیالہ لے کر ان کے بستر کے پاس کھڑا رہا. صبح جب وہ جاگے تو پہلے ان کو دودھ پلایا پھر اپنے گھر والوں کو دودھ پلایا. اگر میری یہ خدمت تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ چٹان ایک طرف سرک گئی. پھر باقی 2 نے بھی پیش کیے تو پوری سرک گئی تھی. لیکن یہ عمل بہت ہی مقبول عمل ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کی طرف سے تکلیفیں برداشت کرے. خاص طور پہ ایسے نوجوان جو یہاں تشریف فرما ہیں کہ جو خدا نہ خواستہ اپنے والدین کی عظمت و عزت کو دنیاوی مفادات کے ترازو میں تولتے ہیں. ماں باپ کی طرف سے کچھ ملے، فائدے حاصل ہوں تو ماں باپ زندہ باد، اور کچھ نہ ملیں تو ختم. ہمارے یہاں عموماً نعت حضرات بھی ماں کا موضوع لے لیتے ہیں اور اسی طرح پروگرامس میں بھی ماں کو زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے. بیچارہ آدم کا بیٹا جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. تو آیت کریمہ بہرحال یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تقل لہما اف. تو ان میں دونوں کا حق اس میں سامنے آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو اف بھی مت کہو. اف سے مراد تلفظ اف نہیں ہے، بلکہ جب ہم اف کہتے ہیں تو ماں باپ کے قلب کو اذیت پہنچتی ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ دلالت النص سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر وہ فعل جس سے ماں باپ کو اذیت اور تکلیف ہو، بشرطے کہ وہ شریعت کے حکم کی تعمیل میں نہ ہو، تو وہ کرنا ماں باپ کے لیے، ماں باپ کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہوگا. یہ قید میں نے اس لیے لگائی، اگر ماں کہتی ہے جی داڑھی نہ رکھو اور تم رکھو گے تو میری دل آزاری ہوتی ہے، وہ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارکہ ہے تو اس میں ماں کی اطاعت نہیں ہوگی چاہے کتنی دل آزاری ہو. تو یہ قرآن میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا حق بیان فرمایا کہ ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ ہے. اللہ اکبر اللہ. لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ چونکہ باپ شوہر ہوتا ہے اور شوہر بیوی پر حاکم ہوتا ہے، اس لیے باعتبار تعظیم باپ کا حق زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر بیٹا تنخواہ تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس کے 4 حصے کرے، 3 حصے ماں کو دے، 1 حصہ والد کو دے.
یہ ہے حقوق کی تقسیم. اور اگر پانی مانگے والد صاحب اور والدہ ایک ساتھ پانی مانگے تو پہلے والد کو دیں گے پھر والدہ کو دیں گے، کیونکہ یہ تعلق ہے تعظیم سے، اس چیز کا تعلق تعظیم سے ہے.